اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے مرید اور مراد میں کیا فرق ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیشہ آپ سے کہتے سنا کہ تم لوگ میری مراد ہو۔ ارشاد فرمایا آپ کے مراد ہیں یا مرید؟ مرید ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی سے اخذ فیض یا اخذ برکات کا ارادہ کرتا۔ مراد شاید کروڑوں میں کوئی خوش نصیب ہوتا۔ مرید ہر فرد ہوتا ہے جو شیخ سے اپنی نسبت قائم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے حصول برکات کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ ہو، اس میں اہلیت ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غالباً دلائل السلوک میں بھی لکھا ہے، فرمایا بھی کرتے تھے کہ بیت کی بہت سی اقسام ہیں جن میں ایک قسم ہے بیت تصوف۔ مرید بیت اصلاح والا بھی ہوتا ہے، جو اصلاح کے لیے بیت کر لیتا ہے وہ بھی مرید ہے، اصلاح حاصل کرنے کا ارادہ تو کرتا ہے۔ تو بیت اصلاح کے لیے کوئی بھی عالم جو پورا عالم نہ بھی ہو لیکن ضروریات دین اور روزمرہ کے امور کو سمجھتا ہو، حلال حرام جائز ناجائز بنیادی چیزیں جانتا ہو اور آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو، تو بیت اصلاح اس سے جائز ہے، ہر عالم سے بھی جائز ہے۔ بیت اصلاح میں یہ ہوتا ہے کہ اصلاح احوال کے لیے آپ اپنے امور کا پتہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام کیسے کروں، اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اور رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ عالم ہو تو نور علی نور ہے، لیکن اگر کوئی پورا عالم نہیں بھی ہے، اتنا دین جانتا ہے کہ روزمرہ کی ضروریات کو سمجھتا ہے، تو بیت اصلاح اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ بیت تصوف جو ہے اس کے لیے کم از کم شرط یہ ہے کہ شیخ وہ ہو جو مرید کو کم از کم فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکے۔ یہ نہیں کہ خود ہو، کتنے لوگ ہیں جن کے مراقبات اس سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو کرا نہیں سکتے۔ کتنے عالم ہیں جن کے پاس بہت علم ہے لیکن وہ تقریر نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو خود بہت پڑھے لکھے ہیں، اچھا پڑھا نہیں سکتے۔ تو یہ مختلف اوصاف ہوتے ہیں۔ علم کا ہونا ایک بات ہے، علم کا دوسرے کو دینا ایک اور بات ہے۔ اسی طرح برکات کا ہونا ایک بات ہے، انہیں منتقل کرنا یہ دوسری بات ہے۔ تو فنا فی الرسول کرا سکتا ہو، ظاہر ہے خود ہوگا تو کرائے گا،
لیکن اس میں اتنی استعداد ہو کہ دوسرے کو بھی کرا سکتا ہو، تو بیت تصوف اس سے جائز ہے، اس سے کم نہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے، تو کم از کم بنیادی رکن تو بنیاد تو ڈال سکتا ہو کسی چیز کی۔ مراد وہ ہوتا ہے، بعض لوگ اللہ ان میں خصوصیات پیدا فرما دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، دو میں سے ایک بندہ اللہ سے مانگا تھا، ابی جہل اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان دو میں سے ایک مجھے عطا کر دے دین کی مدد کے لیے۔ اب یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے سخت خلاف تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ بتوں کو بھی نہیں مانتے تھے، شرک بھی آپ نے ساری زندگی نہیں کیا، لیکن اسلام کو بھی ایک نیا نظریہ سمجھ کر اور ایک جمی جماعی سوسائٹی اور معاشرے میں ایک ہی جان بپا کرنے کا سبب کر کے مخالفت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ان دو میں سے ایک بندہ اللہ کریم مجھے عطا کر دے۔ اب وہ دعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی اور آپ اسلام لے آئے۔ تو انہیں کہا جاتا ہے مراد رسول۔ صحابہ کرام کی بہت کثیر جماعت تھی۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور ظاہر ہے سارے تو حج پر نہیں آئے ہوں گے۔ میں نے جو حجۃ الوداع میں حج میں موجود تھے، عرفات میں موجود تھے لوگ، ان کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تو ان لاکھوں میں سب فلک ہدایت کے ستارے ہیں، سب اعلیٰ ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن کوئی دوسرا مراد رسول نہیں سنا۔ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے نامور، ہر بندہ جانثار، ہر فرد مخلص، بے مثال لوگ اپنے عہد کے، زمانہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا، پہلی امتوں میں بھی اور قیامت تک بھی۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو، اور اس بہترین امت کے بہترین افراد صحابہ کرام۔ لیکن کسی دوسری ہستی کے لیے مراد رسول کا لفظ نہیں آیا۔ تو مراد بہت کم ہوتا ہے۔ ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ میں اپنے بارے جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ شیخ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے بطور مرید قبول کر لیا، ورنہ ہم اس قابل بھی نہ تھے۔ مراد ہونا کہاں کی بات ہے بھائی، مرید ہوا جائے تو بڑی بات ہے،
مرید پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے۔ تو اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم مرید ثابت نہیں کر سکتے خود کو۔ کس کام میں ہمارا اپنا دخل نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا دن بھر جو ہم کرتے ہیں، دن بھر جو بولتے ہیں، دن بھر جو کہتے ہیں، شب و روز جو کرتے ہیں، اس میں ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے سلسلے کا، برکات کا، شیخ کا کتنا احساس ہوتا ہے؟ تو مرید کا معنی بھی ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے، کام وہ کرے ارادہ شیخ کا ہو۔ تو میاں یہاں مرید بننا محال نظر آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں مراد ہوں، پھر آپ کی مرضی کہتے رہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر عہد میں، اللہ جنہیں کوئی اوصاف عطا کر دیتا ہے، ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ ادب میں کچھ لوگ ایک جملہ لکھتے ہیں تو زمانہ اشش کر اٹھتا ہے، دوسرے لوگ پورا مضمون لکھتے ہیں تو اس کی پرواہ کو نہیں کرتا۔ کوئی بندہ شاعری میں ایک مصرع کہتا ہے تو دنیا اشش کر اٹھتی ہے، دوسرا کتابیں لکھ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہر دور میں، ہر شعبے میں ہوتے ہیں، دنیاوی امور میں بھی، دینی امور میں بھی، لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ صدیوں میں کوئی بندہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہر روز نہیں ہوتے۔ جس طرح باقی شعبوں میں آپ دیکھ لیں، کوئی ایک بندہ ہوتا ہے پھر کئی صدیاں اسی کے حوالے لوگ دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دین کی خدمت کے لیے بھی کوئی صاحب دل ایسا پیدا کر دیتا ہے بندہ، جس کے بارے جب شیخ کو علم ہوتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بھی اگر اس سلسلے کی مدد کرتا، اس شعبے میں آ جاتا تو بہت دین کی مدد ہوتی، اور اس کے لیے دعا کرے کہ وہ آ جائے، اور وہ آ جائے تو وہ بندہ مراد کہلائے گا۔ یوں تو ہر کوئی اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ ایک بڑا مصرع ہے کسی شخص کا، بڑا اچھا جملہ ہے، جو مصرع نہیں جملہ ہے، کہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھا کرتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ دنیا کا نظام میرے دم سے میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے، نظام چل رہا۔ تو میرے معلومات کے مطابق تو مرید بننا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ مراد کی بات کرتے ہیں، اگر صحابہ کی مقدس جماعت میں ایک ہستی تھی تو پھر ما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ہم میں کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے؟ اللہ کریم استقامت دے اور قبول فرمائے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ یہاں 10 دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، 4 دن رہتے ہیں، رات دن ذکر کرتے رہتے ہیں، واپس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں تو وہ مغربی بنگال کا علاقہ بڑا پہاڑی، جنگلات اور ویران سا تھا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں جانا ہوا، لوگوں کو دین کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی، نام کے مسلمان بھی تھے،
تو ایک بزرگ خاتون کو نماز سکھائی، اس کا طریقہ سکھایا، وضو کرایا، وضو کا طریقہ بتایا، تو فرماتے ہیں 2 سال بعد پھر میرا وہاں جانا ہوا تو ملاقات ہوئی تو پوچھا تو اس نے کہا جی نمازیں باقاعدہ پڑھ رہی ہوں، جب سے آپ نے شروع کرائی ہے کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ وضو کا طریقہ بھی یاد ہو گیا تھا؟ وہ کہنے لگے وضو تو وہی ہے جو آپ نے کرایا تھا، وہ تو مجھے بھول بھال گیا، وہی جو آپ نے کرایا تھا اسی سے پڑھی جا۔ یہاں ہمارا عالم یہ ہے کہ یہاں رات دن ذکر کرنے کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو فرصت نہیں لگتی۔ ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ وہ کون سی مصروفیت ہے تمہاری؟ آسمان تھام کر کھڑے ہو، سورج تم طلوع کر رہے ہو، چاند کو روشنی تم دے رہے ہو، کون سا نظام چلا رہے؟ کون سی فرصت؟ لیکن اس کے باوجود تو اگر یہ عالم ہے تو مرید کیسے؟ مرید کا تو معنی یہ ہے کہ جو اپنا ارادہ ختم کر دے اور شیخ کا یا استاد کا ارادہ جو ہے اسے پکڑ لے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چند روز دارالعرفان میں تو موقع مل ہی جاتا ہے، ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کا احسان ہے، قبول فرما لے تو۔ یہ دوسرا سوال ہے، خواب، کشف، مکاشفہ، مکالمہ، القاء، الہام، یہ کیا چیز ہیں؟ ان پر یقین کس حد تک کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ہم تو وضاحتیں فرما کے بھی تھک گئے، سنا کے بھی تھک گئے، تو وہ کسی نے دوسرے کے سین میں پرنالہ لگا دیا تھا تو اس نے بڑی منتیں کی کہ اپنا پرنالہ گھر کا اپنے سین میں رکھو، تمہاری چھت کا پانی میرے سین میں کیوں گرے بھائی؟ نہ مانا، وہ 4 شریف آدمیوں کو پکڑ لایا کہ بھئی اسے کہو اپنا پرنالہ اپنے گھر کی طرف رکھے۔ تو سب کی بات سن کر اس نے کہا جی آپ سے انکار نہیں ہو سکتا، آپ کی بات میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ میری بات بھی مانیں، پرنالہ وہیں رہے گا۔ تو ہم پرنالہ وہیں رکھتے ہیں، باقی ساری بات مان لیتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ خواب کی 3 قسمیں۔ ایک خواب تو وہ ہے جو معدے میں تبخیر کی وجہ سے آتا ہے۔ بعض لوگوں کو کھانے کی ہوس ہوتی ہے، اندازے سے زیادہ کھا جاتے ہیں، بخارات سوتے میں جو معدے کے بخارات ہیں وہ دماغ کی طرف جاتے ہیں، مختلف باتیں سنائی دیتی ہیں، مختلف اشکال نظر آتے ہیں۔ یہ خواب مہمل ہوتے ہیں، ان کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ وہ چیز عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں، سمجھ میں نہ آنے والی، عجیب و غریب چیخ پکار سنتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ایک خواب کسی کو من جانب اللہ بھی ہوتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہے، یعنی اتنا یقینی ہوتا ہے
کہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے جب وہ چھوٹے سے بچے تھے تو باہر مینا کی طرف جاتے ہوئے بات کی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے خواب کا ذکر کیا، انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو حکم دیا گیا، آپ پر وحی آئی ہے، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اولی العزم رسول ہیں، آپ کا خواب وحی الہی ہے، آپ کو حکم دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزریں جس کا حکم ملا ہے۔ تو نبی کی بات نبی ہی سمجھتا ہے، اللہ کہ وہ کسی امتی کو خود سمجھائے تو سمجھ آئے۔ وحی کو سمجھنا انبیاء کا کام ہے۔ اگر غیر نبی سمجھتا تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مائی صاحبہ سے بات کرتے۔ مائی صاحبہ اللہ کی وہ مقبول بندی تھیں کہ جہاں پہاڑوں پر انہوں نے دوڑ لگائی، جہاں وہ چڑھی اتری، اللہ نے اسے حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح فرمائی۔ کتنی مقبول بارگاہ خاتون تھیں، لیکن نبی نہیں تھیں تو آپ نے وحی ان سے شیئر نہیں کی۔ وحی کا مفہوم سمجھنا نبی کا منصب ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعی، جب ان کے ساتھ دوڑنے کے 3 سال ہوں گے، 3.5 کے ہوں گے، 2.5 کے ہوں گے، جب بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو جاتا، لیکن نبی تھے، انہوں نے خواب کے حوالے سے بات کی، انہوں نے وحی کے حوالے سے جواب دیا کہ تفعل ما تو، جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر گزرے۔ تو خواب انبیاء کو بھی آتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ غیر انبیاء کو بھی بعض چیزیں اللہ کریم خواب میں بتا دیتے ہیں۔ غیر انبیاء کی شرط یہ ہے کہ کوئی امر خلاف شریعت نہ ہو۔ خواب میں جو دیکھا، دیکھنے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں اونٹ کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ تو جھاڑی ہوتی ہے۔ ہم بازار میں دیکھتے ہیں فلاں شخص جا رہا ہے، اسے پکڑ کر پیچھے پھر وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ دیکھنے اور جاننے میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں، جان نہیں سکتے۔ جاننے کا معیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین۔ اگر اس کے مطابق ہے تو مبارک ہے، دین سے ٹکراتا ہے تو ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ رہی۔ تیسرا خواب ہوتا ہے نفس اور شیطان کی طرف سے، جس میں خرابیاں نظر آتی ہیں، برائیاں نظر آتی ہیں، فضول باتیں نظر آتی ہیں۔ تو خواب کا جو ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے، وہ بہت مکمل جامع ترین جواب ہے کہ اچھا خواب آئے تو آنکھ کھلے تو الحمدللہ کہو اور بھول جاؤ سو جاؤ، چونکہ عمل وحی الہی پہ ہونا ہے، حضور کے ارشادات پہ ہونا ہے، آپ کے خوابوں پہ نہیں۔ خراب خواب آئے تو لا حول پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو۔ یہ تو خواب کی حیثیت ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہے، بڑے شاذ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے علم سے
آدمی اس کی حیثیت، اس کا کردار پھر خواب کا تجزیہ کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں سے یہ سمجھ آتی۔ اس معاملے میں امت میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت معروف ہیں۔ تو ان کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے عرض کی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تمہیں حکومت میں کوئی اچھا عہدہ ملے گا، کوئی منصب نصیب ہو۔ اسی مجلس میں اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ گیا، اس نے بھی تعبیر پوچھی کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان کہہ رہا ہوں۔ میں فرمایا تیرا بچنا مشکل ہے، تو سزا پائے گا، ہو سکتا ہے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ اس کے جانے کے بعد اہل مجلس نے پوچھا کہ حضرت اس نے بھی خواب میں اذان کہی، اس نے بھی اذان کہی، آپ نے تعبیر بالکل مختلف بتائی۔ فرمایا فرد پہ منحصر ہے، جس نے پہلے یہ خواب بیان کیا وہ ایک قابل اور دیانتدار شخص ہے، اس میں کام کرنے کی صلاحیت و اہلیت ہے۔ خواب ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جو کچھ ہے، وہ یہ اذان ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے اس کا اعلان کرتا۔ تو اذان کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی خوبیاں ظاہر ہوں گی، بادشاہ تک بات پہنچے گی، وہ اسے عہدہ دے دے گا۔ یہ دوسرا جس نے کہا میں اذان کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکو ہے، چور ہے، بدکار ہے، چھپا ہوا ہے، جب اس کا اندر ظاہر ہوگا تو سزا پائے گا۔ یہ جو اذان کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے جو کچھ کے اندر اس نے اب تک چھپایا وہ ظاہر ہو جائے گا، ظاہر ہوگا تو ظاہر ہے اسے سزا ملے گی۔ تو یوں یہ تعبیر کا علم اتنا آسان نہیں ہے، لہذا سب سے آسان نسخہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ یہی ہے کہ اچھا خواب آئے کہو الحمدللہ اور بھول جاؤ، برا خواب آئے لاحول پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو اور سو جاؤ۔ کیونکہ آپ کے خواب پر وہ صحیح بھی ہو تو کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا، کرنا وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوسرے انہوں نے لکھا ہے کشف۔ کشف کا معنی ہے، آپ نے انکشاف تو سنا ہوگا، فلاں نے یہ انکشاف کیا، یہ تو عام استعمال ہوتا ہے، یعنی اس نے بات سے پردہ ہٹا دیا۔ کشف کا معنی ہوتا ہے آگے جو پردہ ہے اسے ہٹا دیا جائے، چیزیں نظر آنے لگ جائیں۔ خواب غیر اختیاری ہوتا ہے، سوتے میں آتا ہے۔ کشف ایک حد تک اختیاری ہوتا ہے، جو چیز اللہ نہ بتانا چاہے وہ اس پہ کشف نہیں ہوتا، لیکن جس پہ پابندی کوئی نہ ہو تو وہ کشف ہو جاتا ہے، جب ارادہ کرے بندہ، جب چاہے، جاگتے میں، ہوش میں۔ لیکن شرط وہاں بھی یہی ہے، کشف میں بھی یہ شرط ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے جو کچھ کشف میں نظر آیا وہ شریعت کے عین مطابق ہو۔ اگر وہ شریعت کے سے کہیں ٹکراتا ہے تو کشف غلط نہیں ہوتا، سمجھ غلط آ رہی ہوتی۔ دیکھنے میں اور سمجھنے میں فاصلہ ہے، دیکھنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے۔ تو بعض علماء حق نے لکھا ہے کہ کشف تو جیسا نبی کو ہوتا ہے ولی کو بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ ولی کو غلطی لگ جاتی ہے سمجھنے میں، نبی کو سمجھنے میں غلطی نہیں لگتی۔
اس لیے اس کا کشف صحیح ہوتا ہے، امت کے لیے حجت ہوتا ہے۔ ولی کا کشف کسی دوسرے کے لیے کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں کسی دوسرے کی۔ اگر کسی کے کشف کو آپ اپنی دلیل بنائیں گے تو گویا آپ نے اسے نبی مان لیا، کیونکہ صرف نبی کا کشف دلیل ہے امت کے لیے۔ نبی کا خواب بھی امت کے لیے دلیل ہے، وہ بھی کشف ہے، وہ بھی وحی الہی ہے۔ غیر نبی کا کشف اگر دین کے مطابق ہو تو اس کے اپنے لیے ایک حجت ہے، صاحب کشف کے لیے حجت ہے، اس حد تک کہ اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، آخرت نہیں بگڑے گی، دنیاوی نقصان ہو سکتا۔ اسے کشف میں ایک چیز نظر آئی کہ اس کو ایسا کرو، اور وہ شرعاً جائز بھی ہے، تو ایسا کر دے، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، دنیاوی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور جو کوئی ساتھی کہہ دیتا ہے نا مجھے کشف ہوتا ہے، پھر اس کے گرد ہجوم لگ جاتا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں تو یہ بڑے سر چڑھ کے بولتے تھے، میں نے تو انہیں ذرا حوصلہ نہیں دیا، تو حضرت کا مزاج سادہ تھا تو انہیں باتوں میں لگا لگا کے کشف بیان کرتے رہتے تھے، پھر ساتھی سنتے تھے تو وہ ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ تو میں ایک دن آیا تو یہاں ایک صاحب کشف وضو کر رہے تھے، کوئی ان کا ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی پاؤں دھو رہا ہے، کوئی یہ۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا میرے بھائی خود وضو کر سکتے ہو تو کرو، تم سب چلے جاؤ، نہیں کر سکتے تیمم کر لو اور جاؤ۔ کہیں شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تم وضو نہیں کر سکتے تو 5-7 بندے ساتھ لگا لو، کوئی ہاتھ دھو دے، کوئی پاؤں دھو دے، کہیں نہیں ہے۔ وضو کر سکتے ہو کرو، خود نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اللہ اللہ خیر۔ تو میں اس وقت بھی ان چیزوں کو روکتا رہتا تھا، اور پھر جب سے ذمہ داری ہے یہ، تب سے میں نے تو یہ بھلا ہی دیا، جسے ہوتا ہے ہوتا رہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں اس سے کیا، ہمارے لیے تو وہ حجت نہیں ہے۔ ہم اللہ سب کو دے، اللہ سب کو کشف دے، سب کو جمال باری نظر آئے، سب کو آخرت نظر آئے، سب کو جمال نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام نظر آئے، ہم دینے میں بخل نہیں کرتے، لیکن اس کی اہمیت کوئی نہیں کرتے کہ ایک صاحب کشف کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ، بھائی کیا ضرورت ہے؟ دین تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس نے کیا دینا؟ دنیا وہ ہے جو اللہ نے تقسیم کر دیا، اس میں اس کا کیا ہے؟ کسی کا کشف نہ اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو بدل سکتا ہے۔ ہاں، خود صاحب کشف کے لیے اعزاز بھی ہے، اللہ کا انعام بھی ہے، اور خطرے کا سبب بھی ہے۔ جنہیں کشف نہیں ہوتا محفوظ رہتے ہیں، جنہیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطان بھی شرارتیں کرتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ حقائق کو بدل کر اسے کچھ اور دکھایا جائے، کوئی اپنی بات ڈالی جائے۔ تو ہر اللہ کو کشف ہوتا ہے، اور وہ کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ساتھی دوڑ پڑتے ہیں نا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا کشف کر کے بتاؤ، اور میری ملازمت کا کیا ہوگا، اور میرا بیٹا بیمار ہے وہ کیا ہوگا، یہ تو خیر ساری چیزیں ہی حرام ہیں، اور جو یہ بتانے لگ جاتا ہے اس کا اپنا بھی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات زندگی میں دیکھے ہیں، ایسے لوگ ساتھ رہے ہیں، پھر ان کو یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کشف پر اعتماد شروع کیا، پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ نہ کشف رہا نہ دین رہا،
اور یہ بھی دیکھے کہ قبر میں گئے تو نہ صرف خالی ہاتھ تھے بلکہ گرفتار بلا تھے۔ کشف مکاشفت خیرے کی لفظ ہے۔ کشف کا معنی ہے جیسے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے، کھول دیا جائے، اسی سے انکشاف ہے۔ آپ اسے تو جانتے ہیں، ہر بندہ استعمال کرتے ہیں، فلاں بات کا انکشاف فلاں نے کیا، یعنی وہ بات ظاہر کر۔ تو اللہ کریم یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں، اور یہ اس کی عطا سے اور فطری استعداد سے ہوتا ہے۔ مکالمہ، القاء یا الہام یہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں آ جائے، اور جو بات من جانب اللہ آتی ہے اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور پر وہی اور آئی ہے اور کسی اور پر الہام اور ہوا ہے۔ اگر اور ہے تو یہ غلط ہے، حضور کا کہ وہی صحیح ہے۔ ایک تو بنیادی معیار یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق۔ دوسرا اس میں ایک تیقن ہوتا ہے، جو من جانب اللہ الہام یا القاء ہوتا ہے، اس میں ایک اتنا یقینی امر ہوتا ہے کہ اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی والدہ پر ہم نے القاء کیا یا الہام فرمایا، اور اسے حکم دیا بیٹے کو دریا میں پھینکو، انہوں نے پھینک دیا۔ اب یہ کوئی تک بنتی ہے کہ نومولود بچے کو اس کی ماں اٹھا کر دریا میں ڈال دے، ٹوکرے میں ڈالے، بکسے میں ڈالے، کشتی میں ڈالے، لیکن نومولود بیٹا ماں کے لیے دریا میں ڈالنا کوئی آسان کام ہے۔ لیکن اس میں اتنا تیقن تھا کہ انہوں نے کسی سے مشورہ تک نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، میاں سے نہیں پوچھا، اپنی ماؤں بہنوں سے نہیں پوچھا، گھر میں کسی سے بات نہیں کی، بچے کو اٹھایا اور کسی چیز میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔ تو یہ وہ تیقن تھا جو القاء الہی یا الہام الہی، چونکہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، تو خواتین پر جب وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ القاء یا الہام ہی مراد ہوتا ہے۔ تو مکالمہ یا الہام یا القاء یہ وہ چیز ہے جو من جانب اللہ دل میں آ جاتی ہے، اور اس میں وہ تیقن ہوتا ہے کہ آدمی وہ کر گزرتا ہے، لیکن وہ بھی حضور کی شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ کوئی ایسی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے۔ وحی الہی میں تو تضاد شروع سے نہیں ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی آئی وہی وحی محمد الرسول اللہ پر ہے، ہر نبی ہر رسول پر ہے۔ وحی کے دو حصے ہیں، ایک ہے خبر، ایک ہے امر۔ خبر ہمیشہ ایک سچی ہوتی ہے، اگر ایک بات کے بارے دو خبریں ہیں دونوں سچ نہیں ہوتی۔ خبر تھی آدم علیہ السلام کے پاس لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس یہی خبر تھی، لا الہ الا اللہ۔ خبر نہیں بدلی۔ احکام وقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابتدا تھی انسانیت کی۔ آدم علیہ السلام کے عہد میں کاشتکاری سیکھنا، جانور پالنا، ہل چلانا، بیج ڈالنا، کھیتی کاٹنا، یہ عبادت تھی۔ یہی امور عبادت تھے۔
اب آج کوئی کہے جی میں ہل چلاتا ہوں، نمازوں کی کمی پوری ہو گئی، تو آج تو نہیں ہوگی، وہ آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ہر زمانے کے احکام جدا ہوتے ہیں۔ بچہ شیرخوار ہوتا ہے تو روٹی تو بندے کی غذا ہے نا ساری عمر۔ آپ 6 ماہ کے بچے کو کھانا کھلا کے روٹی کھلا دیں، طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، طفل بیچارہ ازانا مردہ گیر۔ شیرخوار بچے کو اگر روٹی کھلا دو گے تو وہ روٹی اس کی موت کا سبب بن جائے گی، حالانکہ روٹی تو ساری عمر کھاتا، لیکن شیرخوار کو نہیں چاہیے، اس کا حکم اور ہے۔ جب 2 سال کا ہو جاتا ہے تو ماں کا دودھ حرام ہو گیا، وہی جس پر پلا بڑا بچہ زندگی حاصل کی اب ختم ہو، اب کھانے کی باری آ گئی۔ بچپن کی ضرورتیں اور ہیں، احکام اور ہیں۔ وہی بچہ جوان ہوتا ہے، ضرورتیں بدل جاتی ہیں، احکام بدل جاتے ہیں۔ وہی بچہ جب بابا جی بنتا ہے، ضرورتیں بدل جاتی ہیں، احکام بدل جاتے ہیں۔ تو وہی الہی میں انسانیت کا بچپن تھا تو احکام اور تھے، لڑکپن تھا تو احکام اور تھے، جوانی تھی تو احکام اور تھے، تکمیل کو پہنچی تو احکام بدل گئے۔ اب دیکھو ہر قوم میں نبی آیا، قرآن کہتے ہیں کوئی ایسی قوم نہیں جس میں ہم نے نبی مبعوث نہ کیا۔ پھیلی ہوئی تھی دنیا میں انسانیت، کہاں کہاں آبادی، جہاں آبادی تھی وہاں بھی آتی۔ ضرورت بعد میں آتی ہے، تکمیل ضرورت کا سبب قدرت پہلے کرتی۔ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آ جاتا ہے۔ ہر ضرورت بعد میں آتی ہے، تکمیل ضرورت کا اہتمام اللہ پہلے کر دیتا ہے۔ اب انسانیت اپنے فمان شباب کو پہنچ گئی اور پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بننے کو تھی۔ اللہ نے رسول بھی ایک مبعوث سارے جہانوں کے لیے۔ آج اگر 2 3 4 5 نبی ہوتے، کون کون کس کس کی شریعت سیکھتا، کس کس کا طرز عبادت سیکھتا، کس کس کی نمازیں پڑھتا، کہ امریکہ میں نبوت اور ہے، وہاں دین اور کے احکام اور ہیں، طرز عبادت اور ہے، افریقہ میں اور نبی ہے، وہاں طرز عبادت اور ہے، ہندوستان میں ایک اور نبی ہے۔ تو کیا یہ ممکن تھا؟ یہ گلوبل ولیج بعد میں بنا، اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رسول پہلے مبعوث کر اور ایسے احکام وضع فرمائے جن پر عمل پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ممکن ہے، ہو رہا ہے۔ ہر ملک میں، ہر خطے میں یہی عبادات، یہی روزے، یہی نمازیں، یہی حلال حرام، یہی زکوٰۃ کا نصاب، یہی سارا چل رہا۔ تو اصل یہ جو نظام نبوت ہے، بنیاد ہے یہ، کسی کا کشف الہام القا اس سے ٹکرائے گا تو اس کا مطلب ہے اسے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، وہ اس کو چھوڑ دے گا، شریعت کا دامن تھامے۔ شریعت کے مطابق ہے تو اس فرد کے لیے حجت ہے جسے الہام ہوا، القا ہوا یا کشف ہوا، دوسرے کے لیے نہیں۔ یہ جو دوسرے شروع ہو جاتے ہیں، میں صاحب کشف کو مٹھیاں بھروں اور اس سے پوچھوں میرا کیا ہوگا، ان سے حساب اس بات کا ہوگا کہ تو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر اس کو نبی مانتا تھا۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جب قبر میں جائیں گے، پوچھا یہ جائے گا کہ تو اسے نبی مانتا تھا، کیونکہ کسی کا خواب، کسی کا کشف، کسی کا الہام و القا دوسرے کسی فرد کے لیے کوئی حجت نہیں۔ یہ شان صرف نبوت کی ہے کہ آپ کی وحی، آپ کا الہام، آپ کا خواب بھی پوری امت کے لیے حجت ہے۔
کسی غیر نبی کا خواب کشف العام القا دوسرے کے لیے حجت. جب دوسرے کے لیے حجت نہیں تو ہم پوچھتے کیوں پھرتے ہیں؟ فائدہ کیا اس کا؟ رہ گئی یہ بات شعبدہ بازی کی، تو شعبدہ باز ہر عہد میں ہر دور میں رہے ہیں، ہر انبیاء کے عہد میں رہے ہیں. عہد نبی علیہ صاحب صلاۃ میں بھی جادوگر اور شعبدہ باز اور عجیب و غریب کرتب دکھانے والے لوگ موجود تھے اور رہیں گے. یہ دنیا سچ اور جھوٹ کا، دن اور رات کا، روشنی اور تاریکی کا ایک آمیزہ ہے، اور انسان کے پاس زندگی سرمایہ ہے. یہ ہر سانس ہر دن نقدی ہے. ہم اسے خرچ کر رہے ہیں، خرید کیا رہے ہیں؟ تاریکیاں خرید رہے ہیں یا روشنیاں؟ بھلائی خرید رہے ہیں یا برائی؟ یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے. کسی کو کشف عطا کرے تو اس کا احسان ہے، لیکن اس کے اپنے لیے. وہ پنجابی کا ایک ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر گھوڑی کی دم بڑی ہے تو وہ اپنا جسم ڈھانپتی ہے، دوسرے کے پر احسان نہیں کرتی. تو کسی کو کشف ہے تو اللہ کا احسان ہے اس پر، وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، تو ہوا کرے. یہ کشف اور مشاہدہ بھی ایک طرح کی اجرت ہے، معاوضہ ہے، ثواب ہے. جس طرح دعا کرنا، ایک تو ہم اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو دعا کرنا افضل ترین عبادت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخ العبادہ، عبادت کا نچوڑ ہے دعا. کوئی دعا کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے ویسا ہوتا ہے لیکن دیر بعد ہوتا ہے. کوئی دعا کرتا ہے وہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہوتی، اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. جیسے بچہ چھری مانگتا ہے، ماں چھری نہیں دیتی، کوئی کھلونا دے دیتی. بعض لوگوں کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم وہ اپنے پاس جمع فرما لیتے ہیں، ضائع نہیں جاتے. میدان حشر میں جب حساب ہوگا، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کے سارے اعمال ترازو میں ہیں، اچھے بھی برے بھی. ارشاد ہوگا یار اس کا کچھ حساب میرے ساتھ بھی ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے، وہ بھی لے جاؤ. وہ دعائیں ہوں گی جن کا جواب اسے دنیا میں نہیں دیا گیا، تو اس کے نیکی کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. تو حضور کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ بڑے بڑے مستجاب دعا خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری دعائیں پوری نہ ہوتی اور آج کام آتی. یہی حال کشف مشاہدے القاء الہام کا بھی ہے. یہ بھی آپ جو مجاہدہ کرتے ہیں اس کا ایک طرح سے معاوضہ آپ کو کچھ نہ کچھ دنیا میں مل جاتا، اتنا آخرت سے کم ہو جاتا. کسی کو کشف نہیں ہوتا، دکھائی کچھ نہیں دیتا، لیکن لگا ہوا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کا اپنا اجر ہے. اس کے ایمان کی مضبوطی کا ایک اور عالم ہے. پھر اس کا سارا اجر اس کو قیامت میں ملے گا. کشف تو کافر کو بھی ہو جاتا ہے جب زندگی ختم ہوتی ہے، موت کے فرشتے اسے بھی نظر آ جاتے ہیں، آخرت بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کشف کا کیا فائدہ؟ مومن کو بھی ہو جاتا ہے، بدکار کو بھی ہو جاتا ہے، گناہگاروں کو بھی ہوتا ہے، کافروں کو بھی ہوتا ہے. فرشتے جب آتے ہیں کفار سے بھی پوچھتے ہیں فیما کنتم، کہ یک مارتے رہے ہو، کہاں عمر ضائع کر دی؟ تمہارے تو جسم میں کوئی ذرا ایسا نہیں جہاں ہاتھ رکھا جائے، کرتے کیا رہے ہو؟
اللہ فرماتا ہے بندہ آگے سے انہیں جواب دیتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور لوگ تھے جو قوم کے بڑے کرتے رہے، پیچھے ہم بھی کرتے رہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں لم تکن ارض اللہ واسعہ فلم تہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، جہاں نہیں نیکی کر سکتے تھے وہاں چھوڑ کر اس جگہ کیوں نہیں چلے گئے جہاں نیکی کر سکتے تھے؟ آج تو ساری دنیا چھوڑے جا رہے ہو، تو نیکی کے لیے شہر بدل لیتے، ملک بدل لیتے، وہاں چلے جاتے جہاں نیک لوگ ہیں۔ لیکن یہ تب سمجھ آئے گی نا، اب تو ہم سمجھتے ہیں مکان بک جائے، زمین بک جائے، میں امریکہ چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں، وہاں جا کر کہتے ہیں حلال نہیں ملتا جی، تو یہاں دال کھاتے رہتے نا، یہ حلال تھی۔ کس نے مشورہ دیا تھا کہ مکان دکان بیچ کر چلے جاؤ؟ دنیا کے لیے نقصان، پھر وہاں جا کر کوئی پکڑا جاتا ہے، کوئی جیل چلا جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کیا، پھر یہاں جلوس نکل رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا بے گناہ۔ وہ بے گناہ گھر بیٹھا تھا، یہاں مزدوری کرتا، وہاں لینے کیا گیا تھا؟ کسی سے ہیروئن پکڑی جاتی ہے، کسی سے افیم پکڑی جاتی ہے، کہ کوریئر بن جاتے ہیں لوگوں پیسے کے دولت۔ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ یار وہ پیسہ شیسا تو رہ گیا پیچھے، اب سنا، وہ جی میں تو کمزور تھا، غریب تھا، جس طرح معاشرہ تھا، وہ فرماتے ہیں جہاں معاشرہ اچھا تھا وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت تو شہر بدلنا پڑتا، ملک، اب تو ساری دنیا چھوڑ رہے ہو، تو دین کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیتے جہاں دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو کشف تو اس کو بھی ہو رہا ہے نا، بدکار ہے، کافر ہے، بے دین ہے، فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے، سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے ابھی زندہ۔ تو بھی جو کام ہونا ہی ہونا ہے، اس کے لیے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو جائے گا، اللہ کرے جب ہو تو اچھا ہو۔ جب معاملہ کھلے تو بات مزیدار ہو، مشاہدہ صحیح ہو، فرشتے جنت کے نظر آئیں، باتیں عظمت الہی کی ہوں، دیدار باری ہو، زیارت نبوی ہو، بات کا مزہ آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فانک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر کے کھڑے ہو گئے۔ نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔